بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اسٹوڈنٹس، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جب آپ میرے پرسنل نمبر پہ کال کر کے اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسیجز کر کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ سر آپ کے لیکچر سننے کے بعد ہمیں اتنا فائدہ ہوا کہ آج ہم انیشل ٹیسٹ کلیئر کر گئے ہیں۔ یقین کریں جتنی خوشی آپ کو ہوتی ہے اس سے دگنی تگنی خوشی آپ کے ٹیچر کو ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں کامیاب اور سرخرو ہوتا جا رہا ہوں۔ کیونکہ جب آپ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں میرے لیکچر سننے کے بعد فائدہ حاصل کرتے ہوئے، تو یقین کریں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ جو آج کا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے ٹپس فار سلیکشن، یہ میں نے اپنے تمام ان اسٹوڈنٹس کے لیے ترتیب دی ہے اور ریکارڈ کر رہا ہوں جو اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں سر مین ٹپس کیا ہیں، مین کیا ایسی ہدایات ہیں، گائیڈ لائنز ہیں جن کو فالو کر کے ہم ISSB میں بھی سلیکٹ ہو جائیں۔ تو انہی کے کوشچن کا جواب دیتے ہوئے اور ان کو گائیڈ لائن دیتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک ایسا لیکچر دینا چاہیے جس کو سننے کے بعد اسٹوڈنٹس کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں اور وہ ان کی جو سلیکشن ہے وہ 100% کنفرم ہو۔ تو مین جو ٹپس ہیں وہ میں نے کوشش کی ہے آپ کو بریف کروں۔ تو بیفور بریفنگ if you have not writing material must take pen pencil and نوٹ بکس اور لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، جو مین پوائنٹس ہے وہ لکھیں گے تو آپ کو یاد رہیں گے ورنہ آپ بھول جائیں گے۔ جی، فرسٹ اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ کی تھنکنگ بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ جب آپ ISSB کے لیے جا رہے ہیں تو تھنکنگ بالکل کلیئر ہو اور کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو، نہ اپنے فیوچر کے بارے میں اور نہ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں۔ کلیئر تھنکنگ اسی وقت ہوگی جب آپ تیاری کر کے جائیں گے۔ اگر آپ تیاری کر کے نہیں جائیں گے تو مختلف شک و شبہات میں ذہن مبتلا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے سے تیار ہوں، پہلے سے ایک لائحہ عمل ترتیب دیں کہ آپ نے یہ جو مقدس شعبہ ہے، اتنا باعزت جو شعبہ ہے، یہ کیوں چنا؟ پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، جس میں بھی آپ جا رہے ہیں تو یہ کیوں چنا، اس کا کیا اسکوپ ہے اور معاشرے میں ایک سولجر کی اور آفیسر کی کتنی رسپیکٹ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے پہلے سے اپنی تھنکنگ کو کلیئر کرنا ہے۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پرسنل میرے نمبر پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، جس طرح آپ ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی چیزیں، ایسی خصوصیات ہونی چاہیے کہ ہم پہلی دفعہ ہی سلیکٹ ہو جائیں۔ تو اگر پھر بھی اس ویڈیو سننے کے بعد بھی اگر کوئی ڈاؤٹ یا کوئی چیز ادھوری رہ جاتی ہے مجھ سے، تو آپ کو چاہیے کہ پرسنل میرے نمبر پہ بھی کال کریں اور میسج کریں، مجھ سے ڈاؤٹس کلیئر کریں۔ تھنکنگ آپ کی بالکل کلیئر ہونی چاہیے، تھنکنگ آپ کی پازیٹیو ہونی چاہیے، اور جب تک پازیٹیو سوچ نہیں ہے وہ کلیئر تھنکنگ ہو نہیں سکتی۔ اچھا سوچیں گے، پازیٹیو سوچیں گے، مثبت سوچ ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی جو تھنکنگ ہے وہ بالکل کلیئر ہوگی۔ اگر شک و شبہات میں ذہن مبتلا ہوا، نیگیٹو سوچ ہوئی تو قدم ضرور ڈگمگائیں گے،
اسٹرانگ پرسنالٹی اسی وقت انسان بنتا ہے جب اس کی سوچ پازیٹو ہو، سوچ بالکل کلیئر کٹ اور واضح ہونی چاہیے. یہ کوشچن آرمی میں کیوں جانا چاہتے ہیں، پہلے سے آپ اس کا جواب رٹا رٹایا جواب نہیں ہونا چاہیے. جو آپ سمجھتے ہیں بہتر وہ آپ جواب دیں. بعض جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انٹرویو میں بھی رٹائے جوابات یاد کر کے چلے جاتے ہیں. انٹروڈکشن بھی ایسا ایک رٹا لگایا ہوتا ہے انہوں نے، اور اگلا سمجھ جاتا ہے جو انٹرویو لینے والا کہ اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. وہ رٹا بچہ نہیں لگانا ہے آپ نے، بلکہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. نالج آپ کا اتنا وسیع ہونا چاہیے، اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے کہ سلیکشن کرنے والا آپ کو خوشی سے سلیکٹ کرے اور اس کی سوچ بڑی کلیئر ہو کہ ایسا بندہ چاہیے آرمی کے لیے، افسر ایسا ہونا چاہیے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ کسی شک شبے میں نہ رہیں، اپنا فیوچر لاہ عمل بالکل کلیئر رکھیں، سوچ پازیٹو رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھیں کہ جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی پختہ ایمان اور یقین کامل اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی سوچ پازیٹو نہیں ہوگی. سوچ پازیٹو نہیں ہے، شک شبہات ہیں، تو کیسے آپ اللہ کی ذات پہ یقین کریں گے؟ بالکل ڈٹو صاف ستھرا، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سلیکٹ ہو جائیں گے. دوسرا جو اہم پوائنٹ میں نے لکھا وہ ایبلٹی ٹو ریمین کام انڈر اسٹریس اینڈ اسٹرین. یہ بھی ایبلٹی بڑی اہم ایبلٹی ہے، اور ایک لیڈر میں یہ ایبلٹی اگر نہیں ہوگی تو اسے لیڈر ماننے سے میں انکار کر دیتا ہوں. کہ انڈر اسٹریس اور وہ کیسے بہیو کر رہے ہیں، دباؤ میں اگلا کشیدہ حالات اس نے پیدا کر لیے، اسٹرین کشیدگی پیدا کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، یا اس کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف اتنا کر رہا ہے کہ آپ کو اتنا غصہ دلا دیا ہے کہ آپ اس رد عمل کے طور پہ اسی طرح بہیو کریں. تو اگر آپ اسی طرح بہیو کریں گے جس طرح وہ آپ کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں تو آپ لیڈر تو نہ ہوگے نا. آپ میں اور اس میں پھر کیا فرق ہے؟ تو یہی چیز وہاں چیک کی جاتی ہے کہ آپ یہ ایبلٹی کتنی ہے، انڈر اسٹریس اور اسٹرین میں کتنے آپ خاموش رہتے ہیں، کتنا آپ اپنے شخصیت پہ آپ کا کنٹرول ہے. غصہ تو نہیں کرتے یا پریشان تو نہیں ہو جاتے، ٹیمپر لوز تو نہیں کرتے. اگر لیڈر ٹیمپر لوز کر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، حالات ایسے بن جائیں، کشیدہ حالات ہو گئے، یا دباؤ ہے ذہنی حوالے سے، یا کام کا دباؤ زیادہ ہے، یا ایسا ٹاسک مل گیا جو مشکل ٹاسک لگ رہا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ بہیو نہیں کر رہا، تو آپ کا کیا رد عمل اس وقت ہوتا ہے؟ تو کیسے وہ آگے اس کی سلیکشن ہوگی؟ تو ادھر آپ نے بالکل اپنا کول کام اور سنجیدہ رکھتے ہوئے بہیو کرنا ہے، جذبات کی رو میں بہہ نہیں جانا، بلکہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کریکٹر کو ایسا رکھنا ہے کہ اگلا آپ کی رسپیکٹ کرنے میں مجبور ہو جائے. ایک سوبر پرسنالٹی جسے کہتے ہیں وہ آپ کی ہونی چاہیے، نیچرل، ان نیچرل نہیں، نیچرل. نیچرل فطری طور پہ آپ ایسے سلجھے ہوئے ہونے چاہیے کہ آپ کی شخصیت سے آپ کا وقار جھلکتا ہوا محسوس ہو. جی اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس پوائنٹ کو. نیکسٹ چلتے ہیں بیٹے، ٹیم اسکلز اینڈ ولنگنیس ٹو پارٹیسپیٹ. یہ بھی چیک کی جاتی ہے خصوصیت ISSB میں کہ آپ میں کتنی ٹیم اسکلز اور ولنگنیس ٹو پارٹیسپیشن کتنی زیادہ ہے. کیا آپ صرف آرڈر دے رہے ہیں یا خود بھی لیڈ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو آپ کے کولیگس ہیں یا آپ کے جونیئر ہیں ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کرتے ہیں، اور ان کے دل میں کیسے آپ کے لیے رسپیکٹ
پیدا ہوتی ہے. اگر رسپیکٹ گین کرنی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ لیڈر مانے تو آپ کو چاہیے کہ خود بھی کام کریں، ان کے ساتھ پارٹیسپیشن کریں. تو وہاں پہ مختلف ٹاسک ہوں گے، گروپ ٹاسک ہوں گے، ٹیبل ٹاسک ہوں گے. تو پارٹیسپیٹ اگر نہیں کر رہے، پیچھے پیچھے ہیں، یا اگر آپ کو کہا گیا کہ آپ لیڈر ہیں اور صرف آپ آرڈر ہی دیتے چلے جا رہے ہیں غصے کے ساتھ اور نروس ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت کا نیگیٹو عنصر ہوگا جو آپ کی سلیکشن میں خلل کا باعث ہوگا. تو اس لیے آپ کو چاہیے جہاں آپ انڈر سٹریس اور کشیدہ حالات میں کام اور کول ہیں وہیں پہ آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. پیچھے پیچھے نہیں رہنا بلکہ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. گروپ ڈسکشن ہے تو وہاں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا. اس طرح ٹاسک ہیں، ٹیبل ٹاسک ہے، گروپ ٹاسک ہیں مختلف جن کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچرز ہوں گے. تو انہیں بیٹے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، حصہ لینا ہے. پارٹیسپیٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے، کوپریشن کریں گے تو آپ ایک اچھے لیڈر کے طور پہ جانے چاہیں گے، ورنہ نہیں. نیکسٹ ہے بیٹے بی ہانیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ اینڈ فرینک. فرینک کے ساتھ اپنے کولیگس کے ساتھ مطلب فرینک رہنے ہیں. بالکل یہ نہیں کہ دور دور ٹھیک ہے موڈ بنایا ہوا پراؤڈ یا ڈرے ڈرے سے پیچھے پیچھے ایسا نہیں رہنا، بلکہ آپ نے فرینک ہو کے اور اتنا اچھا آپ نے رویہ رکھنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ جو بھی آپ کا گروپ بنے گا کہ جب آخر میں جب وہ رائے مانگتے ہیں کہ بیسٹ کون ہے تو وہ مجبور ہو جائیں آپ کا نام نمبر 1 پہ لکھنے کے لیے. تو جب تک کوآپریشن نہیں کریں گے، ان کے ساتھ فرینک نہیں ہوں گے، ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ نمبر 1 کروانے کے حقدار نہیں ہو سکتے. ہانیسٹ اگر آپ سے رائے پوچھی جائے کہ بیسٹ کون ہے، جو آپ کی نظر میں بیسٹ ہے وہی لکھنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو جی ٹی او ہے یا آپ کے ساتھ جو بھی افسر ہے وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہیں کہ شخص کتنا ایماندار ہے اور کتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بھی آپ نے ہونا ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، شارٹ کٹ بات کریں، سچی بات کریں اور کلیئر اور کٹ، مطلب بالکل کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ ہونا. کلیئر کٹ مطلب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. ایک کلیئر شخص نظر آنا چاہیے. ایسی پرسنالٹی نہ ہو کہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی ہو، اور ایسی پرسنالٹی نہ ہو جو ڈس ہانسٹ ہو، اور ایسی پرسنالٹی نہ ہو کہ جو کوپریشن نہیں کر رہی، اور ایسی پرسنالٹی نہ ہو جو متکبر ہے یا جس میں غرور ہے، اور ایسی پرسنالٹی نہ ہو جو بزدل قسم کی پرسنالٹی ہے. بلکہ آپ نے فرینک بھی رہنا ہے، ہانیسٹ بھی رہنا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ بھی رہنا ہے. نیکسٹ جو خوبی ہے ٹروتھ فلنس، سچائی. اور دین اسلام تو ہمیں سچائی کا درس دیتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی اگر دین اسلام میں ہے تو وہ سچائی ہے. تو آپ نے سچائی کا مظاہرہ کرنا ہے. سچے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جائے گی. جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے تو آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے وہاں سچائی اور یہ خوبی آپ نے اپنے کریکٹر میں نیچرلی پیدا کرنی ہے. سچائی کی خوبی اگر آپ سے رائے پوچھی جاتی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر 1 پہ کون ہے. اگر آپ نمبر 1 پہ نہیں ہیں تو مت لکھیں. اگر سمجھتے ہیں آپ 8 جتنے 8 10 یا 12 کا جو بھی گروپ ہے، آپ کا نمبر تیسرے نمبر پہ لکھیں. دوسرا ہے تو دوسرے پہ لکھیں. اگر لاسٹ ہے تو لاسٹ پہ لکھیں. تو یہ خوبی بھی آپ کی وہاں پہ آبزرو ہوتی ہے. اور پلس وہاں پہ کچھ جو ٹیسٹ ریٹن ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے سامنے ہوتے ہیں. اور جو آپ انٹرویو میں بات چیت کر رہے ہیں، اگر ان دونوں میں فرق ہوا کہ لکھ کچھ رہے ہیں بول کچھ رہے ہیں، تو فوراً جج کر دیتے ہیں کہ یہ شخص سچا انسان نہیں ہے بلکہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کی سلیکشن مشکل ہو سکتی ہے اس حوالے سے. جو لکھیں وہی بولیں. نیکسٹ ہے اپیئرنس. کسے کہتے ہیں؟ اپیئرنس جب آپ انٹر ہوتے ہیں انٹرویو کے لیے یا جی ٹی او سے مل رہے ہیں
یا گروپ ٹاسک میں آپ جا رہے ہیں، آپ کی جو اپیئرنس ہے، جو باڈی لینگویج ہے، وہ بڑی مضبوط قسم کی، جاندار قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر انٹرویو میں جا رہے ہیں اور آپ نے ڈریس ایسا پہنا ہوا ہے جو کہ بالکل ہی انٹرویو کے مطابق نہیں ہے، یا ڈریس تو بہت اچھا پہن لیا آپ نے لیکن باڈی لینگویج یہ سارا آپ نے جھکایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کبھی آپ دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو آپ آپس میں حرکت دے رہے ہیں، انگلیوں کو حرکت دے رہے ہیں، پاؤں نیچے سے کراس بیٹھے ہیں اور پاؤں ہلا رہے ہیں، یا آنکھیں جھپک رہے ہیں، یا چھت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ باڈی لینگویج سے آپ کی اپیرنس ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کی شخصیت کے عامل ہیں۔ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ ایک کنفیوز پرسنالٹی ہیں، آپ ڈری ہوئی سہمی ہوئی سے ہیں، بلکہ آپ اگر اسٹریٹ فارورڈ ہیں، سچے ہیں، کلیئر کٹ ہیں اور تیاری آپ نے خوب کی ہوئی ہے تو یہ خامی آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ تو اپیرنس آپ نے ایسی بنانی ہے اور ایسا ہونا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ظاہر ہو، آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز ظاہر ہونی چاہیے، آپ میں سچائی ظاہر ہونی چاہیے، آپ نے ایسی ایبلٹیز ظاہر ہونی چاہیے جو ایک افسر میں ہوتی ہیں۔ انہیں بنا بنایا افسر چاہیے، بنا بنایا افسر چاہیے، کیونکہ آج کل بہت ٹف کمپٹیشن ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نیکسٹ ہے سیلف کانفیڈینس، جس سے پہلے میں نے ذکر کیا سیلف کانفیڈینس کے حوالے سے۔ سیلف کانفیڈینس میکس مین پرفیکٹ۔ سیلف کانفیڈینس، اپنے پہ اعتماد، خود اعتمادی جسے کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کسی شخص کی کامیابی کے لیے کہ وہ خود اعتماد ہو۔ اور جو میچور شخص ہوتا ہے اس میں سیلف کانفیڈینس ہوتا ہے۔ سیلف کانفیڈینس اینڈ میچورٹی آر لارجلی دی product of experience. You can strengthen these qualities by participating in group activities, taking on responsibility and exercising independence. پارٹیسپیٹ کریں گے، آپس میں کوپریشن کریں گے تو سیلف کانفیڈنس آپ میں ہوگا۔ سہمے سے رہیں گے، گروپ میں پیچھے سے رہیں گے تو یہ سیلف کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے۔ اور اوور کانفیڈنٹ بھی آپ نے نہیں ہوتا، بعض بچے رہ جاتے ہیں اوور کانفیڈنٹ کی وجہ سے۔ اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا، حد سے زیادہ بھی آپ نے شو نہیں کرنا کہ آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں، پھر بھی یہ ایک خامی تصدیقی ہے۔ ایکسپریشنز، اور جس پہلے ایکسپریشن باڈی لینگویج جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ ایکسپریشن آپ کے بالکل کلیئر ہو، اچھے ہونے چاہیے، ایک لیڈر جیسے ہونے چاہیے۔ We look for people with good expression, may it be Urdu or English, clear direction, a good vocabulary and sense of grammar. Try to develop these by joining in debates and group discussions. تو اظہار خیال جو کریں گے، چاہے اردو میں اظہار خیال کر رہے ہیں چاہے انگلش میں کر رہے ہیں، تو اس کی پریکٹس کر کے آپ نے جانا ہے۔ جن کے جو انیشل ٹیسٹ میں کلیئر ہو گئے ہیں، پاس ہو گئے بچے، ان کو چاہیے کہ ابھی سے وہ لیکچریٹ کی پریکٹس کریں، لیکچر دیں، فی البدیہہ بولیں، ایکسٹمپرے جسے کہتے ہیں، ایکسٹمپرے اسپیچز کریں، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے خود پریکٹس کریں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست نہیں ہے تو اچھی بات تو یہ ہے کہ دوستوں کا گروپ بنا لیں، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں، ڈائس رکھیں، یا نہیں ہے اگر کلاس روم نہیں ہے تو آپ گھر میں پریکٹس کر رہے ہیں، تو ادھر آپ اظہار خیال کریں، مختلف موضوعات پہ، کرنٹ افیئر سے بات چیت کریں، 2 منٹ کی اسپیچ کریں، ایک دوسرے کو سنائیں، اس کی ریکارڈنگ کریں، پھر سنیں کیسے آپ نے اسپیچ کی ہے۔ تو ایکسپریشنز آپ کے بڑے اعلیٰ قسم کے، جاندار قسم کے ہونے چاہیے۔ اعلیٰ ایکسپریشنز ہوں گے تو آپ ایک اچھے لیڈر تصور کیے جائیں گے، ایک اچھے افسر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں۔ تو ایکسپریشنز، اظہار خیال، قوت گویائی، قوت سماعت، ٹھیک ہے، جتنی یہ قوتیں ہیں ان کو بہتر کریں گے تو ایکسپریشنز آپ کے بہتر ہوں گے۔ نیکسٹ وہ ایکڈیمک ایبلٹی۔ اکیڈمک ایبلٹی سے کیا مراد ہے؟ اپنے سبجیکٹ پہ فل کمانڈ۔ اگر سبجیکٹ پہ کمانڈ نہیں ہوگی
تو آپ کا کانفیڈنس لوز ہو جائے گا. اگر آپ نے FSC میں پری میڈیکل پڑھا ہے تو میڈیکل کے سبجیکٹ پہ صحیح کمانڈ ہونی چاہیے, کمپلسری سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے آپ کی. اسی طریقے سے اگر پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اپنے سبجیکٹ پہ میتھس وغیرہ پہ صحیح کمانڈ عبور ہونا چاہیے, پڑھ کے جائے. اس طرح میٹرک لیول میں جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہیں اس پہ کمانڈ بھول نہیں جانا, صحیح کمانڈ کے ساتھ جائیں. اس کے علاوہ اکیڈمک ایبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخبار کا مطالعہ بھی کریں, اخبار بھی نہیں, جیسے زیادہ سے زیادہ آپ نیوز سنیں, اور نیوز میں پھر ساتھ ساتھ آپ تبصرے سنیں. ایسے چینل دیکھیں جس میں مختلف ڈیبیٹس ہوتی ہیں, تبصرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اکیڈمک کی جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں اس پہ بھی عبور ہونے چاہیے, اور جو ایڈوانس ہیں یا الیکٹو جو سبجیکٹس ہیں ان پہ بھی آپ کی کمانڈ ٹھیک ہونی چاہیے, اور پریکٹس کر کے آپ نے جانا ہے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور میتھس ہیں, میتھس کے جو مختلف فارمولاز ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی آپ نے پریکٹس وہ کر کے جج کی جاتی ہے. وہ ہے نیکسٹ جو خوبی ہے لیڈرشپ, رہنما, ایک لیڈر, اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے. جو خوبی میں نے گنوائی ہیں ان کے علاوہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے. لیڈرشپ لیڈر جو ہوتا ہے اس میں حوصلہ ہوتا ہے, اس میں کریج ہوتی ہے, اس میں صبر اور برداشت ہوتی ہے. اور یہی تمام جو خوبیاں ہیں یہ آپ کو ایک اچھے لیڈر کے روپ میں سامنے لاتی ہیں. اگر آپ میں صبر نہیں ہوگا, برداشت نہیں ہوگی, حوصلہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, پھر کمانڈ مختلف سبجیکٹ پہ, پھر نالج بڑا وسیع ہونا چاہیے لیڈر کا, باقیوں سے زیادہ آپ کو نالج ہونا چاہیے, باقیوں سے زیادہ آپ فٹ ہوں فزیکل, باقیوں سے زیادہ آپ میں کریج ہونی چاہیے, باقیوں سے زیادہ آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے, باقیوں سے زیادہ آپ میں جرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بار بار میں وہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں. تو لیڈرشپ, ایک اچھا لیڈر, قائد اعظم محمد علی جناح ایک لیڈر تھے. ان کا نام آتا تو چہرے پہ ایک متانت اور سنجیدگی اور ہونٹوں میں ایک مسکراہٹ پھیل جاتی ہے کہ ایسے لیڈر. تو آپ نے یہ لیڈرشپ کوالٹی, ایک افسر جو ہوتا ہے آرمی کا یا نیوی کا, ایک بڑا سلجھا ہوا افسر ہوتا ہے, ایک متانت اور وقار اس کی شخصیت میں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. متین فتین قسم کا ہوتا ہے, اس میں سچائی ہوتی ہے, اس میں کوپریشن ہوتی ہے ایک فوجی افسر میں, کیونکہ وہ لیڈر ہے, وہ لیڈ کر رہا ہے. جو بھی اس کی کمپنی ہے, پلٹون ہے یا یونٹ ہے, تو اپنے یونٹ کا, اپنے اس کا ایک لیڈر ہے نا, اپنے لیول کا ایک لیڈر ہے. تو یہ خوبی بہت زیادہ جج کی جاتی ہے آپ کے اندر کی, کتنے آپ میں یہ خوبی ہے لیڈرشپ کی. اگر آپ کو لیڈر بنایا گیا تو آپ کیسے ان کے ساتھ بہیو کرتے ہیں, اپنے جونیئرس کے ساتھ. مختلف ٹاسک دیے جائیں گے وہاں پہ, تو آپ اگر غصہ کر جائیں گے, دل برداشتہ ہو جائیں گے, حوصلہ ہار جائیں گے, تو وہ لیڈر تو نہ ہوئی ہے نا. اتنا آپ پڑھ کے جائیں, یہاں سے ISSB کی تیاری کر کے جا رہا ہوں, اور ادھر جا کے آپ حوصلہ ہار جائیں, ٹھیک ہے, ادھر آپ کوپریشن نہیں کر رہے, ٹیم ورک آپ کو کرنا نہیں آتا, تو ساری محنت آپ نے غارت کر دی اپنی. تو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. نیکسٹ جو خوبی ہے وہ میں نے لکھی, وہ ہے فٹنس. فٹنس سے کیا مراد ہے؟ ہر حوالے سے فٹ, ذہنی حوالے سے بھی فٹ اور جسمانی حوالے سے بھی فٹ. ذہنی حوالے سے فٹ سے کیا مراد؟ پازیٹیو تھنکنگ پلس اپنے سبجیکٹ پہ مکمل عبور, کمانڈ. اور دوسری فٹنس کون سی بتائی میں نے؟ فزیکل فٹنس. ابھی سے پریکٹس کریں, ابھی سے پریکٹس کریں گے. ڈیلی آپ رننگ کریں گے اور پش اپ, سٹ اپ, جو بھی ٹیسٹ آپ کو پتا ہے, میں نے اس پہ الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ ویڈیو بھی آپ الگ سے سن سکتے ہیں. تو پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. پریکٹس نہیں کریں گے, خالی پلاؤ بناتے رہیں گے, کل میں کروں گا, پرسوں کروں گا, آج تو ٹائم نہیں ہے, آج میں ادھر بزی ہوں, آج ادھر بزی ہوں, اور دن ضائع کر دیں گے,
تو ڈیلی آپ دن ضائع کرتے چلے جائیں گے، اور وہاں میدان میں جب اتریں گے سب کے سامنے تو آپ وہاں پہ دوڑ نہیں سکیں گے. جب دوڑ نہیں سکیں گے حوصلہ ہار جائیں گے، پش اپ نہیں کر سکیں گے، سٹ اپس نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے، نالج میں نے پہلے بتایا کہ آبسٹیکل کرنے ہیں، 9 آبسٹیکلز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹف قسم کے ہوتے ہیں وہ. تو اس وقت تک آپ جو آبسٹیکل سے کلیئر نہیں ہو سکتے جب آپ فزیکل فٹ نہیں. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو بھی سے وزن کم کرو، ویٹ کم کریں، میڈیسن یوز مت کریں. بعض اسٹوڈنٹ مجھے کہتے ہیں ویٹ لوز کرنے کے لیے کون سی میڈیسنس کھائیں. میڈیسن مت یوز کریں، اس سے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہتر یہ کھانا کم کھائیں اور ڈائٹنگ کریں. لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ رننگ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ کریں. آپ جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، رننگ نہیں کریں گے تو آپ اس وقت تک فزیکل فٹ ہو نہیں سکتے. تو باقی لوگ بھی جا رہے ہیں. ایک دنیا ہے جو شہدائی ہے پاکستان آرمی کے لیے، نیوی اور ایئر فورس کے لیے، تو پریکٹس کر رہے ہیں، جان مار رہے ہیں. تو آپ کیوں گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی چاہیے کہ باہر نکلو، پریکٹس کریں. اگر شہر میں کوئی نہیں ہے، کلب وغیرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر دیہات سے تعلق رکھتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو آپ نکلیں. ٹھیک ہے، ایک جگہ مخصوص کر لیں، اس جگہ جا کے آپ رننگ کیا کریں. اگر گھر کے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر نکل جائیں. فزیکل فٹنس پہ آپ نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے جو ہے نا اس پہ توجہ دینی ہے اور پریکٹس کرنی ہے. نیکسٹ جو وہاں خوبی جج کی جاتی ہے، جو سلیکشن کی طرف آپ کو لے جاتی ہے، وہ موٹیویشن ہے. موٹیویٹڈ ہے کہ نہیں ہے، کتنا موٹیویٹڈ ہے، کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے چیزوں میں. اگر آپ گروپ ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، ٹاسک میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، انٹرویو میں آپ صحیح طریقے سے انٹرویو نہیں دے رہے، موٹیویٹ نہیں ہے، تو موٹیویشن نہیں آپ میں اندر نہیں ہے تو آپ کیسے افسر ہوں گے. پھر نیکسٹ خوبی جو ہے وہ خوبی ہے اویئرنیس کی. باقی خوبیاں بھی ہیں انشاءاللہ، اس پہ بھی میں ڈسکشن کروں گا، لیکن مین جو خوبیاں میں نے لکھی ہیں ان کو آپ صحیح فوکس کریں. اویئرنیس سے کیا مراد ہے کہ کتنے ملکی حالات سے باخبر ہیں، کتنے انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں ان سے آپ باخبر ہیں، کتنے کرنٹ افیئرز آپ پڑھتے ہیں، اخبارات کتنے پڑھ رہے ہیں، کتنے آپ ڈسکشن سنتے ہیں مختلف، کتنے آپ اویئر ہیں، کتنے آپ اپ ٹو ڈیٹ ہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. تو آپ کرنٹ جتنے وزراء ہیں پاکستان کے وفاقی ان کے نام آنے چاہیے. ٹھیک ہے، ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے، جغرافیہ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو مختلف تنظیمیں ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، پاکستان کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، آپ کو انٹرنیشنل معلومات بھی ہونی چاہیے. تو ملک کی جو حالات ہیں، جو کرنٹ جس ہفتے آپ جا رہے ہیں اس ہفتے کی جو نیوز ہیں مین، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اویئر ہونا چاہیے بندے کو. تو اویئرنیس یہ بہت ضروری ہے بیٹا آپ کی سلیکشن کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پہ چلائے اور کامیاب فرمائے. نیکسٹ خوبی محنت کر رہے ہیں، دن رات آپ نے ایک کیا ہوا ہے، فل کوپریشن. کوپریشن وہ شخص نہیں کرتا جو تنگ نظر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. کوپریشن وہی کرتا ہے جس کی سوچ مثبت ہوتی ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہی کوپریشن کرتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، نوٹ چھپاتے رہتے ہیں، اپنے نوٹ دوسرے کو نہیں دیتے کہ ایسا نہ ہو یہ سلیکٹ ہو جو میں رہ جاؤں. نیت صاف نہیں ہوتی. وہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سلیکشن تو کر دیتے، وہ رہ جاتا ہے جو بہت پڑھا بھی ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اسٹڈی کی ہوگی، لیکن رہ جائیں گے. کیوں؟ کوپریشن نہیں ہے. کوپریشن کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ نیت صاف نہیں تھی. تو نیت صاف رکھیں، کوپریشن کریں، دوسرے کی بھلائی سوچیں. ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دوسرے کی بھلائی سوچیں اور نوٹس دیا کریں. ٹھیک ہے، آگے تقسیم کریں. تقسیم کریں گے نالج تو آپ کا نالج بڑھے گا. اگر محدود کریں گے، چھپا کے رکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، میں سلیکٹ ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں، میں نمبر 1 پہ آ جاؤں، تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کوپریشن نہیں کر رہے، آپ کی نیت صاف نہیں ہے. تو نیت بالکل صاف کر کے آپ نے جانا ہے، دوسرے کی کوپریشن کرنی ہے. اور پی ایم اے کے اندر بھی اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہو جائیں گے، ادھر بھی آپ نے کوپریشن کرنی ہے. کوپریشن کریں گے تو آپ کے مارکس اچھے آئیں گے، آپ مزید فٹنس کی جانب جائیں گے، آپ اچھے نظروں سے دیکھے جائیں گے، اور پھر آرمی افسر بن کے بھی آپ انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوتے چلے جائیں گے.
जिस चैनल को अभी आपने मेरे साथ कोऑपरेशन करनी है, इससे पहले मैंने बताया, इसको आपने तमाम जितने ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसका लिंक आप भेजें इस नीयत के साथ कि नॉलेज फैले और आपके वो दोस्त जो आपके जानने वाले हैं या नहीं हैं उन तक ये लिंक पहुंचे और उनकी भलाई के बारे में सोचना है आपने, ताकि इसको देख के चैनल को सब्सक्राइब करके वो इस्तेफादा करें। हो सकता है आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपके शेयर करने की वजह से किसी का भला हो जाए, और उसका भला हुआ है तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। अल्लाह ताला आपके लिए वही रखेगा जो आप दूसरे के लिए चाहते हैं। अच्छा सोचेंगे तो आपकी किस्म में अच्छाई होगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी नीयतें साफ करें, अल्लाह ताला हमारे अंदर जज्बा कोऑपरेशन पैदा करे, ठीक है, मदद करने का जज्बा जिसे कहते हैं, तावन करने का जज्बा वो पैदा करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला चाहता है, और सही मानों में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलवाने के हकदार हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे सीने में जलवागर फरमाए अल्लाह ताला। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही रुख पे और ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत अता फरमाए, और माशरे के लिए ऐसा करें जो माशरे के लिए बेहतर हो, इंसानियत के लिए बेहतर हो, इस्लाम के लिए बेहतर हो। और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन रूप से और फ़ख्र से लिखा जाए। हर जगह जहाँ भी जाएं, हम जिस एयरपोर्ट पर भी उतरें दुनिया के, तो हमें ऐसा वेलकम किया जाए कि जो एक बेहतरीन लीडर के लिए वेलकम होता है। और इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान की लीडरशिप को सही मानों में अल्लाह ताला लीडर बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।